بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن عبادت اور فلسفہ عبادت کے عنوان سے چند گزارشات اور چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم ناظرین، انسان کی غرض خلقت، ہدف اور مقصد خلقت انسان عبادت قرار دیا۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 اس پر صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر رہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انس کی غرض خلقت فقط اور فقط عبادت ہے، اور اس عبادت حضرت انسان کے عبادت کے لیے خلق کرنے کا ہدف کیا ہے، اس کا فلسفہ اور علت کیا ہے؟ آیا اس انسان کی غرض خلقت کو عبادت قرار دینے سے کیا کوئی خدا کے لیے کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، بلکہ حضرت انسان کی غرض خلقت عبادت قرار دیا گیا ہے، اس کا فائدہ بھی خود حضرت انسان کے لیے ہے۔ اور فلسفہ عبادت یہ ہے کہ انسان کمال تک پہنچے، انسان سعادت کی منزل تک پہنچے، منزل عبدیت کا حصول مراد ہے، ایک انسان ایک کامل بن جائے۔ جب حضرت انسان اس عبادت کے ذریعے منزل کمال تک پہنچتا ہے، مقام عبودیت حاصل کرتا ہے، تو پھر دنیا کی اہمیت اس کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ کیوں اس کی کوئی قیمت ہو؟ کیونکہ تمام برائیوں کی جڑ دنیا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر برائی کا جڑ حب دنیا۔ اور ایک حدیث میں کہا ہے سمیت الدنیا دنیا لأنہا ادنی من کل شیء۔ دنیا کو دنیا ہی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ دنیا سب سے حقیر اور پست چیز کا نام ہے۔ مولا کائنات ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے الرضا بالدنیا حمق، دنیا میں راضی ہونا اور دنیا پہ خوش ہونا ایک حماقت ہے۔ کیسے حضرت انسان اس دنیا پہ خوش ہوگا؟ کیونکہ الدنیا سجن المؤمن ہے۔ جب انسان اس عبادت کے ذریعے فلسفہ عبادت تک پہنچتا ہے، مقام عبودیت تک پہنچتا ہے، تو یہ دنیا اس کے حقیر سی ہوتی ہے اور دنیا کی کوئی اہمیت اس کے سامنے نہیں رہتی۔ تبھی تو مولا کائنات دور حکومت میں جب بھی بیت المال آتا تھا تو فوراً آپ تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دن جب سونا اور چاندی آیا ہوا تھا تو مولا کائنات نے اس سونا اور چاندی سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا صفرا ویا بیضا غری غیری، اے سونا اور چاندی تم کسی اور کو دھوکہ دو، مجھے علی کے لیے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مولا کائنات اس سونا چاندی کو مستحقین غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد اسے جھاڑو دیا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے۔ سامعین محترم، جب اس منزل عبودیت تک پہنچے
منزل عبدیت تک پہنچے تو انسان کی نگاہ میں پھر دنیا کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، اس کی نظر ہمیشہ رضایت الہی، مرضی الہی، خوشنودی پروردگار اور لقاء اللہ پہ اس کی نظر مرکوز ہوتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا ہمیں اس عبادت کرنے کے ذریعے مقصد عبادت، فلسفہ عبادت کا حصول ہمیں ممکن فرما۔ پاک پروردگارا اس عبادت کے ذریعے عبدیت کے منزل انسان کامل بننے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔